السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج سچ پوچھیے تو دل بہت دکھا ہوا ہے اس عورت کی طرف سے۔ آپ غالباً یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ میں آپ سے اپنی بیوی کی شکایت کر رہا ہوں، گویا اپنی ازدواجی زندگی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس ماسی کی، اس مائی کی جو ہمارے گھر میں گھس آئی ہے اور چاہتے ہوئے بھی ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ بھلا کون؟ وہی سنتھیا ریچی۔ اللہ پوچھے گا بھائی تجھے، اللہ پوچھے گا، اس لیے کہ تو نے ہمیں ہماری اوریانی کا نہ صرف احساس دلایا ہے بلکہ تو ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کی بھی کام آ رہی ہے۔ اس عورت کی ذرا ڈھٹائی ملاحظہ کیجیے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ بے لباس لوگوں کے درمیان موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ نہ صرف آ کر کے ان سے ان کے کپڑوں کی تعریف کر کے انہیں شرمندہ کر رہی ہے، بلکہ اس کو سامنے والوں کی بصارت کی نہ ہونے کا یقین ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ سامنے والا کہاں ہے، اس کے باوجود یہ اپنی انگلیاں اس کی گمشدہ آنکھ میں داخل کر کے اور گھما رہی ہے اور اسے اس کے اندھے پن کا احساس دلا رہی ہے۔ غضب خدا کا۔ اسے 21ویں صدی کا معجزہ نہ کہیں تو کیا کہیں کہ ایک برتر قوم سے تعلق رکھنے والی ایک عورت جس کے پاس گرین کارڈ ہے، جو انکل سیم کے دیش سے آئی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی واٹ ایور لگتی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہر امریکی ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ یا کم از کم اپنے حکومتوں کو تو کچھ لگتا ہی ہے۔ یہ ہمارے درمیان آئی اور آ کر کے اس نے کیا کیا گلفشانیاں کی۔ میں حیران ہوں، خدا کی قسم میں حیران اس کے رویے پر نہیں ہوں۔ اس کو تو پتا تھا کہ یہ برتر ہے، پھر یہ کیوں ہمیں ہماری کمتری کا احساس دلانا چاہ رہی ہے؟ کسی نے سوچا ہے؟ میں صاحب لوگوں کے رویے پر بھی بڑا حیران ہوں کہ انہیں شروع میں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ بارات جا کہاں رہی ہے۔ انہیں شروع میں پتہ ہی نہیں چل سکا، یہ بھانپ بھی نہ سکے کہ یہ عورت کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ اور جب تک پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا تھا تو اب انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور وہ بھی عجیب انداز میں۔ ہم اس کو کورٹ لے جائیں گے، لو لے آؤ۔ لے گئے؟ کیا ملا؟ پچھلے والوں کو بھی آپ کورٹ لے گئے تھے، نہیں؟ یاد دلاتا ہوں۔ کرنل جوزف اپنی گاڑی کے نیچے 2 آدمی لے گیا تھا اخلاقاً، اسلام آباد کے عین وسط میں امریکی سفارت خانے کی گاڑی چلا رہا تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا۔ آپ نے سفارتکار، ظاہر ہے کہ یہی آپ کا آخری آسرا ہوتا ہے، آپ نے اسے سفارتکار ڈکلیئر کر کے اور اس کے بعد پھر دال فین کرا دیا۔ ایسا ہے؟ نہیں۔ وہ آ گئی تھیں، بہت سارے لوگ آ گئے تھے، بہت سارے ہیروز آ گئے تھے اس وقت میدان میں کہ روکو، دوڑو، بھاگو، پکڑو، جانے نہ پائے۔ کیا ہوا؟ انکل سیم کے دیش سے ایک جہاز آیا، آپ نے ہیرو گیری میں اس جہاز کو واپس کیا، آپ نے کہا نہیں، انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ کر لیا؟ برا لگ رہا ہوگا میرا کہنا، کر لیا انصاف کے تقاضے پورے؟ اور بھائی اسی کے جہاز میں روانہ کر دیتے تو ہمارا فیول تو بچتا، عزت تو چلی گئی تھی۔ اور عزت اس دفعہ تھوڑی گئی تھی، عزت تو بہت پہلے سے جاتی جا رہی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا تب مجھے پتا چلا کہ اس وقت کے پاکستانی صدر فاروق احمد خان لغاری صاحب کے دیس، ان کے گاؤں ڈیرہ غازی خان میں امریکی کمانڈوز اتر کر کے اور ایک سواری کو لے کے گئے جس کا نام ہے ایمل قاسم۔ میں گڑبڑا گیا، کنفیوز آ گیا۔ میں نے کہا پاکستانی علاقے میں امریکی کمانڈوز کا کیا کام؟ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یار میں چھوٹا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ذرا تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا تو شاید پتہ چلے گا۔ تھوڑا بڑا ہونے پہ بھی افاقہ نہیں ہوا، وہ کم وقت آ گیا اور ریمنڈ ڈیوس، لو جو تن پہ بنیان اور جانگیا نامی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں وہ لے گیا کم وقت۔ کیسے؟ اس نے پورے سسٹم کو ننگا کر دیا ایک کتاب لکھ کر کے جس کا نام ہے دا کانٹریکٹر۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بڑی بڑی فلائٹیں یہاں اڑ رہی ہیں نا، جن کو جو ہے وہ سلامیاں لینے کی عادت ہے، جو سلامیاں دے دے کر کے یہاں تک آئی ہیں، جو عوام اور پتہ نہیں جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا معذرت کے ساتھ، وہ کتنی معذرت کے ساتھ ارزاں اس کے سامنے دکھائی دیتی ہیں ریمنڈ ڈیوس کے سامنے۔ کمرہ عدالت میں کون کون سے صاحب لوگ موجود تھے، کون کب کہاں کس کو کیا رپورٹ کر رہا تھا، کس نے اپنی گڈی کیسے بچائی، سب تحریر ہے۔ پھر کس کو پتا چلا کہ ابھی جانے والا تو اس نے کہا آئے، وہ اپنا دل پکڑ کر کے لیٹ گیا اور پھر جا کر کے، آپ کو پتا ہے دل سب سے زیادہ اس قوم میں کس کا خراب ہے؟ جو اینڈ ٹائم پہ دگا دے دیتا ہے۔ مطلب یہ سب تو نوشتہ دیوار ہے۔ پھر اس کمبخت اللہ ماری عورت کو کیا پڑی تھی کہ ہمیں آ کر کے اور جو ہمارے منہ پہ اور مزید تماچے مارے، اور وہ بھی گیلے کر کر کے۔ ان تمام باتوں پہ وہ کہتے ہیں نا، کیا اس کو کہتے ہیں، بڑا مشہور ایک محاورہ میں ذہن سے نکل گیا، پیس
آن دا کیک آف پیس آف، یار وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بہرحال آپ سمجھ جائیں. یعنی ان تمام باتوں پہ سونے پہ سہاگا ہو گیا. وہ اپنے طور پہ وہ جہادی کم بخت، اس کو اللہ غارت کرے معاذ اللہ، وہ اسامہ بن لادن، اس کو بھی ہمارے ہی گھر میں آ کر کے مارا. چلو یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، اس میں کون کہاں لحاف اوڑھ کے سو رہا تھا، کس کو کہاں کس نے پہلے ٹیلی فون کیا، پھر اس کے بعد اس نے کیا ریئیکٹ کیا، پھر بہت سارے معاملات ہیں. اس کو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں میرے خیال میں. اسامہ بن لادن کا مارا جانا، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. سنتھیا رچی والے معاملے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کورٹ لے جائیں گے. اور بھائی معافیاں مانگو اللہ رسول کے دربار میں حاضری دے کر کے، نفل مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس سے پناہ مانگو. جس کو یوگا آتا ہے مودی کی طرح وہ یوگا کر کے اپنے مسائل سے چھٹکارے کی دعا کرے. جس کو آسن میں بیٹھ کر کے مراقبے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی ترکیبیں آتی ہیں وہ کرے. جس کو نفل پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنی ہے وہ یہ کام کر لے. اور وہ جو نہیں ایک ساتھ گئے تھے وہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے دیش میں بھرے آڈیٹوریم میں، جنہوں نے کہا تھا کہ میرا ویژن یہ ہے کہ میں دیش واپس جا کر کے نواز شریف کا اسی کا پلک نکال لوں گا. وہ انٹلیکچوئل، ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی دوبارہ سواری پکڑو اور وہاں جاؤ انکل سیم کے دیش میں، ان کی منتیں ترلے کرو، کچھ کرو، کوئی گٹے گوٹے دباؤ، ان کو بولو بھائی اس کو واپس لے لے. کیونکہ یہاں امریکی سفارت خانے نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں رہ رہی ہے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ اگر یہاں رہ گئی تو پھر ہم یہاں رہنے کے لائق نہیں رہیں گے، اور اگر رہیں گے بھی تو ہم اپنے بیوی بچوں سے منہ چھپا رہے ہوں گے. ہم صاحب لوگ نہیں جن کے بارے میں بات کر رہی ہے، صاحب لوگ ہوں کیا ہے، صاحب لوگوں کو کون کیا کر سکتا ہے یہاں اس دیش میں. میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ پتہ نہیں یہ کون سے دن آ گئے. اللہ معاف کرے کہ پے در پہ سانحات سہتی یہ قوم، جس کو روزانہ کوئی نہ کوئی جھٹکا ملتا ہے، جو کبھی اپنے کسی حکمراں کی طرف دیکھتی ہے جو کراچی میں 4 ساڑھے 4 5 ہزار لاشیں گر جانے کے بعد بھی اور مسجد نبوی میں جا کر کے نوافل کی ادائیگی کر رہا ہے. پھر اس پر ایک اور حکمراں مسلط ہوتا ہے کہ جو سیلاب کے دنوں میں جینز کی پینٹ پہن کر کے اور لڑکا بن کر کے اور وہاں امریکہ کا دورہ کرتا پھرتا ہے. وہاں خدا نخواستہ اللہ معاف کرے معاذ اللہ کہنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہ تاریخ ہے، کسی عورت کی ٹانگوں کی تعریف کرتا پایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہے، ہاں ایسا ہے. یوٹیوب اور گوگل سے رجوع کیجیے، میں گھر سے کچھ نہیں کہہ رہا. ابھی ہم یہی صدمات بھول نہ پائے تھے کہ اچانک ایک اور سواری ہم پر آ گئی. کراچی میں 100 آدمی چلے گئے ایک سانحے میں، وہ نتھیا گلی میں پائی جاتی تھی سواری. ساہیوال کے سانحے میں اس سواری کو فکر ہی نہیں تھی. 2 مہینے کے بعد جا کر کے فوٹو سیشن کرایا. یہاں پیٹرول فلانا ڈھکانا چینی پتہ نہیں کون کون سے کرائسس ہو رہے ہیں. کورونا کو روکنا ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے. وہ سواری مزے میں، وہ سواری اوکے کی رپورٹ دیتی ہے. اور ہم ہیں کہ اپنی بے بسی، اپنی کم مائیگی پر پروردگار سے بس التجا ہی کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اس عورت کا کچھ برا کرنا. مالک میں بد دعا کر رہا ہوں اس عورت کے لیے بہت ہی دکھی دل کے ساتھ، کیونکہ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے. اس نے ہمیں ہماری کم مائیگی کا اتنی بری طرح سے احساس دلایا ہے کہ میں جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کل مجھے چین نہیں آ رہا. یا اللہ تعالیٰ ہمارا مقدمہ تیری عدالت میں ہے، کیونکہ ہم بہت بے بس لوگ ہیں. ہمارے مسیحا جو ہے وہ تو جانتا ہے ان کی حقیقت کتنے پانی میں ہے. پروردگار اس عورت کو نشان عبرت بنا دے، اور جن تمام لوگوں کے بارے میں اس نے گلفشانیاں کی ہیں پروردگار عالم ان کی دستار کو اسی طرح سے بحال انورٹڈ کاماز میں رکھنا جیسے کہ وہ گزشتہ ادوار میں رہیں، یا شاید اپنے طور پر ان کے اپنے طور پر آج ہیں. فی امان اللہ.